محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج جو ہے درس کون سا ہے؟ سبق 21واں، اور تاریخ جو ہے وہ 2/7/2023۔ اب یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں ہو پچھلا درس، چونکہ ادھر کئی دن کا گیپ ہو گیا بارش کی وجہ سے، اور مطلب ادھر عید قربان تھی اسی وجہ سے، تو بہرحال اگر غور و فکر کیا ہو اور آپ نے دیکھا ہو تو یہاں پر 2-3 باتیں ہم نے پیش کی تھی۔ یہ باتیں ہم اس لیے ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک ربط دے دیں جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا۔ ایک سوال یہ تھا کہ کر پانی کسے کہتے ہیں؟ اب یہ کر پانی ہم نے بتایا تھا کہ 377 لیٹر پانی ایک کر کہلاتا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی صاحب کے نزدیک 384 لیٹر پانی، کتنا؟ 384 لیٹر پانی کر کہلاتا ہے۔ یہ سیستانی صاحب کے نزدیک 384 لیٹر پانی یہ کر کہلاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں باتیں پہنچائی تھیں۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ اگر مجتہد یا عالم فتویٰ سے پہلے یا بعد میں احتیاط لگائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو ہمارے اوپر یہ تھا کہ اگر احتیاط لگاتا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور اگر کوئی ڈائریکٹ فتویٰ دیتا ہے تو اس مسئلے میں ہم دوسری طرف کیا کر سکتے ہیں؟ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بحث ہماری جاری تھی۔ اس کے بعد یہاں پر عالم فل عالم ایک اصطلاح تھی کہ جو عالموں میں بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہو، چونکہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ہر فیلڈ کے ایک جانکار ہوتے ہیں، ایک جانکاروں میں بھی ٹاپر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جانکاروں میں ٹاپر ہوتے ہیں یہ عالم فل عالم ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ محل تعامل یا محل اشکال، یہ ہم نے ایک وہ کیا تھا کہ جہاں پر احتیاط لگائی جاتی ہے، یعنی آپ اس مسئلے پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے، کلیئر ہوئے، آپ اس کے اوپر عمل نہ کیجیے۔ مطلب یہ چیزیں یہاں تک پہنچی تھیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال ہمارے تک آیا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ایک اصطلاح یعنی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جو مجتہدین کے مخالفین ہیں۔ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں، یہاں تک۔ یہ مخالفین یعنی اگر غور و فکر کیجئے تو کیا ہوتا ہے، یہ ایک سوال پیدا کرتے ہیں، اور کون سا سوال؟ وہ یہی کہ صاحب یہ آج کل کے زمانے کے جتنے بھی مجتہدین ہیں، جتنے بھی یعنی مقلد ہیں، یعنی جن کی تقلید ہوتی ہے، جتنے بھی مرجع ہیں، ان کو یہ لوگ مقصر کہتے ہیں۔ نہیں آیا نا سمجھ میں؟ ہاں نہیں آئے گا۔ اعتراض ایک اعتراض یہ ہے مقصر کسے کہتے ہیں؟ ہاں مقصر کسے کہتے ہیں؟ اب مقصر اگر دیکھا جائے تو ایک وہ کہ جو کوتاہی کرنے والا ہو، کوتاہی کرنے والا، یہ تو ہو گیا اس کے لغوی معنی۔
علیہ السلام، مقصر یعنی کوتاہی کرنے والا. اور آج کے زمانے میں جو استعمال ہو رہا ہے اخباریوں کی نظر میں، یعنی پن بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، اخباریوں کی نظر میں. تو اب اگر آپ اخباریوں کی نظر میں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو بہت دور تک ہمیں اس بحث میں چلنا پڑے گا. لیکن چونکہ اگر آپ دیکھیے تو یہ اعتراضات ایک چیز پہ کہتے ہیں کہ اعتراض نہیں، اعتراض کے علاوہ سیدھے سیدھے ڈائریکٹ لعنت بھیجتے ہیں. ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ لعنت بھیجتے ہیں. تو جب تک آپ مقصر نہیں سمجھیے گا آپ کو پتہ کیسے چلے قصوروار کون ہے؟ اب جیسے آپ لوگ اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، ان میں سے اگر پوچھا جائے مقصر کون، شاید کوئی ایک جواب دے پائے اور شاید کوئی جواب نہ دے پائے. لیکن ابھی اخباریوں کیجیے، وہ چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اصطلاح معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، بس انہوں نے ایک نعرہ لگایا، جتنے نیچے بیٹھے تھے سب نے ہاتھ اوپر کر دیا. اب ہاتھ اوپر کر دیا تو کیا یہ ہاتھ اوپر کرنے کے بعد اگر ان سے سوال کر لیجئے کہ اللہ عادل ہے، تمہاری نیتوں کی بنیاد پر اگر تمہیں کل کٹ گھرے میں لا کر کے کھڑا کر دے کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم مقصر کسے کہو اور لعنت کس پر بھیجو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ شاید آپ پہنچیں گے اس سلسلے تک، کیونکہ یہ سلسلہ آج ہمارے یہاں کیا ہے، نوجوانوں میں یہ پرویا جا رہا ہے. یعنی اس طریقے سے پرویا جا رہا ہے نوجوانوں میں کہ اسے اصطلاحات نہیں معلوم، استعمالات نہیں معلوم، یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم کس معنی میں اس کو سمجھ رہے ہیں اور دشمن اس کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے. تو اب یہاں پر جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مقصر کسے کہتے ہیں، تو اس کے معنی سیدھے سیدھے دیکھیے گا تو کوتاہی کرنے والا، کمی اور کاستی کرنے والا، مطلب جی کمی و کاستی کرنے والا. اب یہ کمی و کاستی، کوتاہی، کم و زیاد، یہ تینوں لفظ ہم نے استعمال کیے تاکہ آپ اس کو سمجھیے گا کہ جو معنی پائے جاتے ہیں وہ یہی کوتاہی کرنے والا، کوتاہی یعنی جس نے جان بوجھ کر کے انجام نہ دیا ہو، وہ ہو گیا کوتاہی. جیسے ہم نے کہا بیٹا پانی پلا دو، اب اس نے سنی کو انسنی کر دیا. یہ جو انسنی کیا ہے تو کیا اس نے جان بوجھ کر کے ہی تو اگنور کیا زبردستی. اب اسی چیز کو مقصر کسے کہتے ہیں اخباریوں کی نظر میں؟ اخباری چند چیزوں کے قائل ہیں. کیا بات ہے، آج مارکر کوئی بھی نہیں چل رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے چلتے چلتے. ٹھیک ہے، اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو غور کیجئے، اخباریوں کی نظر میں مقصر کون، قصور والا، ان کا چند مقدمہ ہم چینی کرتے ہیں، یعنی چند مقدمات کے تحت ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. مقدماتی گفتگو. نمبر 1، قرآن اور حدیث کے مقابل میں جو بھی آئے گا وہ، کیونکہ ان کا نظریہ یہی ہے کہ قرآن کا اصل علم کس کے پاس ہے؟ قرآن کا اصل علم کس کے پاس ہے؟
نہیں نہیں ایسا نہیں, یہ سوٹ ہو گئے. قرآن کا اصل علم کس کے پاس ہے؟ تو یہ سیدھے سیدھے کہتے ہیں قرآن کا اصل علم رسول و آل رسول کے پاس ہے. یہ سیدھے سیدھے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا اصل علم رسول اور آل رسول کے پاس ہے. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ جو پیغمبر اور آل پیغمبر سے جو احادیثیں نقل ہوئی ہیں اس کا اصلی مقصود یعنی جو مقصد ہے وہ پیغمبر اور آل پیغمبر جانتے ہیں. دو دیکھو بیٹا اس کے اندر تو مارکر نہیں ہے. حدیثوں کا اصل مفہوم و مقصود سے واقف پیغمبر و آل پیغمبر ہیں. یعنی آپ لکھتے جائیے, مطلب کوئی دقت نہیں, نوٹ کرتے جائیے, کہیں سوال ہو تو آپ ہم سے سوال کرتے جائیے. تو اب یہاں پر انہوں نے پہلی گفتگو کیا کہ قرآن کا اصل علم رسول اور آل رسول کے پاس ہے. دو, حدیثوں کا اصل مفہوم اور مقصود سے واقف پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں. یعنی اب کوئی دقت, آپ ڈھکن دے دیجیے. یہاں پر تیسری چیز, اگر آپ تیسری چیز کو غور کیجئے گا, جیسے یہ ہم نے بتایا حدیثوں کا اصل مفہوم و مقصود سے واقف پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں. یعنی اصلی حدیثوں سے واقفیت کس کو ہے؟ رسول اور آل رسول کو. اب جب رسول اور آل رسول کو کے پاس قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, تو اب ہمیں جتنی باتیں لینی ہیں ہمیں ان سے ڈائریکٹ لینی ہے. یعنی ہمیں جتنی بھی باتیں لینی ہیں ہمیں ان سے کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ لینی ہے. اب تیسری چیز, ان دونوں کی آڑ میں یہ عقل کا اور اجتہاد کا انکار کرتے ہیں. عقل ان دونوں کی آڑ میں عقل اور اجتہاد کا انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اب آپ ذرا سے سمجھیے گا کہ یہ کہنے کو اپنے اذان ہو رہی ہے, اس کو روک دیجیے ذرا سے. اب جہاں سے چھوڑا تھا وہ یہی چیز کہ مطلب قرآن کا اصل علم جو ہے رسول اور آل رسول کے پاس ہے, لہذا جب اصل علم ان کے پاس ہے تو اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حدیثوں کے اصل مفہوم و مقصود سے واقف پیغمبر اور آل پیغمبر ہیں. اب یہیں پر ہم ان کے اوپر ایک اعتراض کرتے ہیں. اعتراض کیا کریں گے کہ صاحب جیسے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو موبائل کا اصلی ڈاٹا کس کے پاس ہے؟ کمپنیوں کے پاس. کمپنیوں کے پاس, ان کے پاس ہے جنہوں نے اس کو کریٹ کیا, جنہوں نے اس کی ڈاپلنگ کی, جنہوں نے اس کی کوڈنگ کی. اب صاحب کہیے کہ یہ آپریٹ کرنے کا ادھیکار انہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ جو موبائل سسٹم پایا جاتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس کو فیکٹری نے ڈاٹا ریسٹور کر رکھا ہے یعنی اصل علم, اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہم ڈاٹا اسٹور کرتے ہیں. اب جو ہم ڈاٹا اسٹور کرتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟
وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ڈاٹے سے پھنس جاتے تو ہمیں ضرورت کس کی طرف ہوتی ہے؟ جا کر کے ان کی طرف. جب ہمارے موبائل میں ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا ڈاٹا ریسٹور کرتے ہیں یا فیکٹری ریسٹور کرتے ہیں؟ فیکٹری ریسٹور کرتے ہیں. ریسیٹ کیا ہوتا ہے؟ ریسیٹ کیا ہوتا ہے؟ ریسٹور کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم کہیں پر یعنی دقت پیدا کرتے ہیں یا ہمارے یہاں کوئی دقت ہو جاتی ہے تو ہم اصل کی طرف جاتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ اصل علم سب کے پاس نہیں ہے، لیکن کیا ہم موبائل چلانا چھوڑ دیں، استعمال چھوڑ دیں؟ کہا نہیں. کہا بس اسی طریقے سے صحیح ہے. تم کہہ رہے ہو کہ حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ رسول اور آل رسول کے پاس. یعنی حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ومن عنده علم الکتاب، اس کے پاس ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. علم کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. خدا کے بعد آل رسول کے پاس ہے. اب جب آل رسول کے بعد ہے تو اب سوال کرنا ہے ہم سے، کرو. ہاں بتاؤ. باتیں کر رہے ہو تو ہم باتوں کا جواب تمہیں دیتے ہیں. یہی تو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب تم سوال کیا کر رہے ہو اس سے کام میں. نہیں تم بتاؤ، یہ تو سوال ہم تم سے کریں گے. ارے یہ چیزیں جب آپ پڑھائیے گا نا، ٹیچنگ لائن سب سے ٹف ہے. اپنے خلاف مخالفین کے تیار کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے ٹیچنگ لائن، کہ مطلب جس کو ڈپٹ دو وہ ناراض، جس کو وہ کا دو وہ ناراض، جس کے ساتھ دے دو وہ تو خوش ہے، اس کے بعد اس کا دوست والا ناراض، دوست کے چکر میں وہ خود ناراض، اس کے چکر میں ماں باپ ناراض. تو ایک پوری لابی ہے جو اس کے خلاف وہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد چاہے جتنا استاد سمجھانا چاہے وہ بغل والے کان میں لٹ کے بتاؤ کہہ کیا رہے تھے. اب بتاؤ، سامنے استاد بتا رہا ہے وہ بات نہیں سمجھ آ رہی، وہ بیٹھنے والا جو خود ماہر نہیں ہے، ہم اس سے کہہ رہے بتاؤ کہہ کیا رہے تھے. تو یہ چیزیں یعنی پائی جاتی ہیں. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ صحیح ہے کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ اور آل رسول کے پاس. اب آپ بتائیے، قرآن نے کیا کہا تھا کہ ذرا سا علم، اس میں اعظم کا علم آصف بن برقیہ کو ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا؟ تو اس نے چشم زدد میں، پلک جھپکتے میں تختہ بلقیس کو لے آیا تھا نہیں لے آیا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سچ ہے کہ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اور نبی کے پاس، آل نبی کے پاس. صحیح ہے، رسول آل رسول کے پاس، مطلب اس طریقے سے. لیکن اگر کوئی یعنی حقیقت علم کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے تو کر سکتا ہے، جیسے آصف بن برقیہ تھے یا نہیں تھے؟ آپ بتائیے، تھے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ پلک جھپکنے میں کہ پلک بھی نہیں جھپک پائی، اور تختہ بلقیس جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ آ گیا. اب ایمانداری بتائیے کیسے آئے جبکہ جناب سلیمان نبی خود موجود تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے علم دیا ہے. اب ان اخباریوں سے دوسری آیت ذرا سا قرآن کی طرف. قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں علم عطا کیا ہے لیکن سب نہیں، تھوڑا سا. یہ تھوڑا سا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخباریوں کے نظریے کے خلاف چلا گیا نا قرآن. گیا یا نہیں گیا؟ ارے بولیے ذرا سا تاکہ مجھے لگے کہ ہاں بھائی کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اخباریوں کے نظریے کے خلاف گیا. کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے سارا علم نہیں دیا، بہت تھوڑا سا. إِلَّا قَلِيلًا، قلیلہ کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی آپ دیکھیے، قلیل کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سمندر کے سامنے دریا کیا ہے؟ اور دریا کے سامنے نہر ہے، اور نہر کے سامنے یہ کنواں، اور کنویں کے سامنے یہ کور بھر پانی، اور کور بھر پانی کے سامنے بالٹی کا پانی، بالٹی کے سامنے مطلب ایک گلاس کا پانی نہیں. اب آپ بتائیے، سب کو ایک دوسرے کی نسبت آپ دیکھتے جائیے، کیا ہے یہ؟ قلیل ہے. یعنی سمندر کے سامنے دریا کیا ہے؟
قلیل ہے. دریا کے سامنے نہر کیا ہے؟ نہر کے سامنے کنواں کیا ہے؟ قلیل. صحیح ہے نا؟ اور کنویں کے سامنے معلوم لیا یہ قرب پانی یہ کیا ہے؟ قلیل ہے. اس کے بعد قرب کے سامنے بالٹی کا پانی، حوض کا پانی الی آخر، یعنی اس طریقے سے. لیکن قرآن نے قلیل کسے کہا؟ احکام نے قلیل کسے کہا؟ احادیثوں نے قلیل کسے بتایا؟ قلیل کون سا ہے؟ قلیل وہی ہے، یہ وہی چیز جو ہم نے یہاں پر پڑھایا تھا، یعنی 377 لیٹر یا 384 لیٹر سے جو کم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ قلیل. اب اس کا مطلب قلیل کی ڈیفینیشن الگ الگ ہو گئی نا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اب آپ کوشش کرتے چلے جائیے. جناب سلمان کے پاس کیا تھا؟ علم تھا یا نہیں تھا؟ جو علم رسول کے پاس تھا وہ علم علی کے پاس تھا؟ جو علم علی کے پاس تھا وہ سلمان کے پاس تھا؟ جو سلمان کے پاس تھا وہ بوذر کے پاس تھا؟ ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی اس طریقے سے کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم یعنی اصل مان لیں اللہ کے یہاں سے چلا، اللہ کے یہاں سے آتے آتے پیغمبر کو ملا، پیغمبر سے اس کو ملا اور اس سے ان تک پہنچا، اور اس کے بعد قرآن نے کہا ہم نے تمہیں تھوڑا سا عطا کیا. اب اخباریوں کے منہ پہ تماچا تو مل گیا نا. یہ کہتے ہیں صاحب اصل علم جو ہے قرآن کا یہ رسول اور آل رسول کے پاس ہے، بقیہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب جن کو پیغمبر نے تعلیم دی ہوگی کیا وہ بھی نہیں سمجھے گا؟ اب ذرا سا آپ بتائیے، پیغمبر نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم اور علی اس کے دروازہ ہیں. اور علی نے کیا کہا کہ مجھے رسول نے ایسے علم کو چگایا ہے جیسے چڑیا اپنے دانے بچے کو دانا چگاتی ہے، یعنی زقنی رسول اللہ زقن زکا. صحیح ہے. اس کے بعد علی نے کیا کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ علی نے علموں کو بتایا یا نہیں بتایا؟ بتایا. علی نے کیا کہا؟ علی نے یہی کہا کہ صاحب آنے والے زمانے میں پانی سے بجلی آگ پیدا ہوگی، ایک زمانہ آئے گا جب ہوا میں لوہا اڑے گا. آپ بتائیے یہ علم نہیں دیا تو اور کیا دیا؟ اب آپ کسی چیز کا انکار کر دیے کہ صاحب میرے مولا نے کہا تھا لوہا اڑے گا. آج آپ جہاز پہ نہ بیٹھیے، آج آپ ہیلی کاپٹر پہ نہ بیٹھیے، آپ میزائلوں اور راکٹوں پہ نہ بیٹھیے، کیونکہ مولا نے کیا کہا تھا؟ لوہا اڑے گا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مولا نے کل پہنچایا تھا. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو ریسرچ کرتے 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 جتنا چلے جاؤ گے وہاں تک تم پہنچ جاؤ گے. اس کے بعد یہاں تک ہی نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر نے جناب سلیمان کی طرف، سلیمان کہہ رہے ہیں جناب سلمان کی طرف اشارہ کر کے یہی کہا کہ صاحب اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو یہ اہل فارس والے جو ہیں وہ علم کو لے آئیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ امپاسبل، پاسبل ہے. اب جب پیغمبر نے امپاسبل نہیں کہا تو آپ نے کیسے نتیجہ نکال لیا کہ صاحب قرآن کا علم کوئی نہیں سمجھ سکتا، حدیثوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کے مفہوم مقصد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ اصل میں یہ انکار کس چیز کا کریں؟ عقل کا اور اجتہاد کا. یعنی جہاں پر عقلی چیز آئیں گے ہم کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں پر اجتہاد کی بات آئیں گے کہیں گے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجتہد کو ہم مانتے نہیں. اس کے بعد جب کہیں کہیں پھنسیں گے تو یہ اجتہاد کو بھی یعنی اخبار کو بھی دو حصوں میں کر دیتے ہیں. ایک لاتے ہیں کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کہ معلوم دیا کہ اجتہاد کے سلسلے میں، اور ایک لاتے ہیں فرقے کے سلسلے میں. کہ صاحب ایک تو وہ ہو گیا اصولی، یعنی اخباری اصولی کے مطابق. اصولی یعنی جو عقل، قرآن، عقل، اجماع، سنت، یہ تقریر معصوم، قول معصوم، فعل معصوم الاخر، یہ سب ان چیزوں سے وہ فتویٰ استخراج کرے قاعدے کے ساتھ، کلیے کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ. جب یہ اس چیز کو نکالے گا تو اس کو کہا جائے گا صاحب کون ہے یہ لوگ؟ اصولی ہیں. اب اس کے بعد یہ پھر کہتے ہیں نہیں اصولی تو یہ تھوڑی نہ ہے، اخباری ہے، کیونکہ ہم یہ والا اجتہاد تھوڑی کہہ رہے ہیں. کیونکہ آج کے زمانے کا اجتہاد کا ہم انکار کر رہے ہیں. جو شیخ صدوق تھے، جو شیخ مفید تھے، جو سید مرتضیٰ تھے، اس زمانے میں جو اجتہاد کیا جاتا تھا وہ الگ تھا، آج کے زمانے کا اجتہاد الگ. اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جہاں پھنستے ہیں وہ اپنے مطلب کے نکال لیتے ہیں، یعنی ایک راہ فرار نکال لیتے ہیں ایک آڑ لے کر کے. یعنی یہاں پر اخباریوں کی نظر میں یعنی جو چیز ہوئی قرآن کا اصل علم ان کے پاس ہے، لہذا غیر معصوم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. لہذا یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں صاحب تقلید اس لیے نہیں کرتے. اور جب ان کو بتائیے کہ یہ جو آج آپ کے زمانے میں اتنی ساری چیزیں آ گئی، یہ کہاں سے آ گئی؟ شیخ مفید کون تھے؟ شیخ صدوق کون تھے؟ شیخ توسی کون تھے؟ سید مرتضیٰ کون تھے؟ سید رضی کون تھے؟ علامہ ہلی کون تھے؟ یا اس کے علاوہ معلوم دیا شیخ خر عاملی کون تھے؟ محمد حسین کون تھے؟ الی آخر بہت ساری آپ لمبی فہرست آپ بناتے چلے، کہیں گے نہیں یہ سب تو اپنی جگہ پر تھے، کیونکہ انہوں نے جو اجتہاد کیا ان کا اجتہاد الگ تھا اور آج کے زمانے کا اجتہاد الگ ہو گیا. اب یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے آج ہمارے دادا اگر آج کے زمانے میں زندہ ہو کر کے چلے آئے اور ان سے پوچھا جائے آپ کہے تک پڑھے تھے، تو دادا ہمارے کہے تک پڑھے ہوں گے. یہی کہا جائے صاحب جو اس زمانے میں 5 پڑھ لیتا تھا وہ پڑھا لکھا کہلاتا تھا. جو 5 پڑھ لیتا تھا وہ کیا مانا جاتا تھا؟ پڑھا لکھا. اس کے بعد سن 80 تک جو ہائی اسکول کر لیتا تھا وہ کیا مانا جاتا تھا؟ پڑھا لکھا. اور اسی کو 2000 کے بعد سے آ جائیے جو 5 پاس کیے اور ہائی اسکول کیے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ 5 تک پڑھا تھا دادا نے آپ نے اور یہ ابا آپ نے ہائی اسکول کیا تھا. اب تو ہم آپ سے بڑے ہو گئے کیونکہ ہم 12 کر رہے ہیں، یعنی اب تو ہم آپ سے بڑے ہو گئے. اب آپ ذرا سے بتائیے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوتا دادا سے آگے نکل گیا؟ اب اسی کو اور آ جائیے 2023 میں معلوم یہ جو ہمارے بیٹے ہیں وہ پی ایچ ڈی کرتے کرتے اتنے اس میں پہنچ گئے کہ جہاں تک ایک باپ نہیں پڑھ پایا. تو اب باپ نہیں پڑھ پایا تو کیا اس زمانے کے علم کو اس زمانے میں لے جا کر کمپیئر کر لیں گے؟ بتائیے آپ کمپیئر کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ جیسی زمانے کی ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے علم ڈیولپ کرتا گیا. معلوم ہے جیسے مولا کائنات نے کہا لوہا اڑے گا، اب لوہا کی جگہ مولا کائنات کہتے ہیں صاحب راکٹ اڑے گا، صاحب جہاز اڑے گا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب اس وقت کی عقلیں جتنا قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی اتنا ہی ان کو بتایا گیا. اور اس کے بعد اس زمانے میں جہاں پر لوگ دیوں کو، چراغوں کو، روشنیوں کو، مشعلوں کو جلاتے تھے، انہیں کیا پتا تھا یہ لائٹ کیا ہوتی ہے؟ انہیں کیا پتا یہ کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ انہیں تو نہیں معلوم نا. جب انہیں نہیں معلوم لیکن مولا کائنات جانتے تو تھے. اب اس کے بعد انہوں نے ایک کلی فارمولا دیا صاحب پانی سے ہی آگ پیدا ہوگی. اب آپ بتائیے وہ لوگ اچنبے میں تھے یا صاحب یہ آگ کے اوپر پانی ڈال دیے تو آگ تو بجھ جاتی ہے. اور مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صاحب اسی پانی سے آگ پیدا ہوگی. اب اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، زمانہ ترقی کرتے کرتے جیسے گیا کرنٹ پیدا ہو گیا، لائٹ پیدا ہوگی. آج آپ کسی سے کہیے یہ بجلی کس سے بنتی ہے؟ ہر انسان کہے گا صاحب پانی سے. تو جو چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آج کے زمانے کے عقلوں کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے. اب جو آج نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو آگے کے زمانے کے سمجھ میں آئے گا، اور جو آگے نہیں ہے اس کو. اسی لیے شاید ہمارے مولا نے یہی کہا تھا کہ جو حدیثیں ہماری تمہاری سمجھ میں نہ آئے اس کو یہ سوچ کر کے سمجھ کر کے چھوڑ دینا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے زمانے کے لیے نہ ہو. کوئی ضروری ہے کہ ہم ہر حدیث کو اپنے زمانے میں نہ کر کے فٹ کر لیں؟ جیسے ہم نے مثال دی نا، مثالیں یاد ہے نا. اب اس کو میں پورا کرتا ہوں. مقصد جہاں سے ہم چلے تھے، اخباریوں کی نظر میں مقصر کون کون؟ وہ لوگ کہ جو قرآن اور حدیث کو اس کو نہیں کرتے، اور اسی کی آڑ میں یہ کہتے ہیں صاحب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہے. اب یہاں پر اس کا مطلب یہ آ کر کے اخباری ہمارے احکام پر سوالیہ نشان نہیں پیدا کر رہے ہیں. سمجھیے گا میری بات. یہ ہمارے عقائدوں کو آ کر کے
جھجھوڑ رہے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ مجتہدین کی آڑ میں آ کر کے ہمارے عقائدوں کو متزلزل کر رہے ہیں. عقائد ہمارا کس چیز کا ہے؟ قرآن کا. اب جیسے بہت ساری جگہوں پہ صاحب ہم تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، لہذا ہم اس قرآن کو بوسہ دے کر کے اپنا کام چلا لیتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، کیا قرآن خالی بوسہ دینے کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو کہتا ہے قرآن کو سمجھو، قرآن کو میں غور و فکر کرو، فتعقل، تدبر، تعقل، تم اس کے اندر کوشش کرو، غور و فکر کرو، اس کے اندر سوچو سمجھو، سوچ بچار کرو. اور ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو اس کی سوچ کر ہی نہیں سکتے، اس کی سوچ میں جا نہیں سکتے. تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، یعنی در حقیقت یہ مقصر ہونے کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دکھاتے کچھ ہے، حملہ کسی اور چیز پر کرتے ہیں. نتیجہ یہ اخباری احکام کی آڑ میں ہمارے عقائد کو دراصل متزلزل کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے ابھی میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، یعنی 32-33 منٹ ہو گئے. سلوات پڑھیے، انشاءاللہ بقیہ باتیں کل. سلوات پڑھیے سب مل کر.